نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے خالصتاً اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آپ کی اس مسجد میں آج پہلی مرتبہ ہی حاضری کا موقع ملا ہے۔ آپ کے نمازی جعفر صاحب جمعے کے دن ہماری مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ آپ ہماری مسجد میں بیان کر دیں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بیان کر دوں گا۔ نہ میں نے ان سے زیادہ پوچھا، نہ انہوں نے مجھے زیادہ بتایا، بس انہوں نے کہا کہ آپ کر دیں۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی عظمت کو اللہ نے خود ذکر کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بحر و بر کی تمام مخلوقات پر بنی آدم کو اللہ نے شرف بخشا۔ اللہ پاک نے روئے زمین پر اپنی نیابت کے لیے بنی آدم کا انتخاب فرمایا، کسی اور مخلوق کا نہیں۔ نبوت اور رسالت کے لیے بنی آدم کا انتخاب فرمایا، کسی اور مخلوق کا نہیں۔ علم جو اللہ کی ایک صفت ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے بنی آدم کا انتخاب فرمایا۔ ہمیں اللہ پاک نے انسان بنایا، پھر انسان بنا کر رب کریم نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، یہ اس کا احسان ہے، بلکہ ہمارے گلے میں اسلام کی رسی ڈال دی۔ ہمارے گلے میں اسلام کی رسی ڈال دی اور اس رسی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جیسے جانور رسی سے بندھا ہوتا ہے تو ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا، اگر رسی تھوڑی لمبی ہو، بھاگتا بھی ہے تو واپس کھونٹے پہ آتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے ساتھ ہم بندھ گئے تو گویا ہم بچے ہوئے ہیں۔
اگر اسلام کے کھونٹے پر ہم بندھے ہوئے نہ ہوتے تو نہ جانے کن پستیوں اور کن ذلتوں اور رسوائیوں میں ہم گھرے ہوئے ہوتے۔ میرے عزیزو، انسان کو انسانیت سکھانے والا اسلام ہے۔ انسان کو انسانیت سکھانے والا اسلام ہے۔ اس شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک حکایت لکھی۔ فرمایا کہ ایک شخص عین دوپہر کے وقت میں جب سورج نکلا ہوا، اس نے چراغ جلائے ہیں اور چراغ جلا کر، دیا جلا کر مارکیٹ میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ لوگ اس پر ہنس رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم کیا انسان ہو، دھوپ سورج نصف النہار پر ہے، اس سے ذرہ ذرہ روشن ہے، سورج کی روشنی میں تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اب سورج کی موجودگی میں تم چراغ لیے پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اب یہ کہتے ہیں کہ میں چراغ لے کر انسان ڈھونڈتا ہوں، چراغ لے کر انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پوری مارکیٹ بھری پڑی ہے، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو ڈمی ہے، ڈمی، انسان نہیں ہے، ڈمی ہے۔ ڈمی اور چیز ہے، انسان اور چیز ہے۔ یہ انسان کی ڈمی ہے۔ انسان تو اندر کی صفات کا نام ہے، انسان تو اندر کے کمالات کا نام ہے، انسان تو اندر کے روشن ہونے کا نام ہے۔ ان کے اندر میں انسانیت نہیں ہے، ان کے اندر میں اگر کھول کر کے دیکھا جائے تو درندگی ہے۔ ایسے انسان تو حضور کے زمانے میں بے شمار تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی اپنے مطلب کی چیز کو، اپنے نفع نقصان کی چیز کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے مالک کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، یہ سب اس سے بھی بدتر ہے۔ تو پتہ چلا انسان اور چیز ہے، انسانیت کے لبادے میں ڈمی اور چیز ہے۔ اسلام نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اسلام نے انسان کو انسان بنایا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جانوروں میں کوئی نظام نہیں ہے، اپنی جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، جہاں چاہیں جہاں چاہیں وہ اپنے تقاضے پورے کریں۔ پاکی ناپاکی کا کوئی نظام نہیں ہے، پاکیزہ اور گندے کا کوئی نظام نہیں ہے، کھانے پینے میں کوئی نظام نہیں ہے۔ اب ذرا اسلام سے پیچھے ہٹیں،
جو اسلام میں نہیں ہیں ان کے ہاں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ رشتے کس نے آپ کو بتائے کہ یہاں آپ نکاح کر سکتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے؟ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم واخوالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ پوری لسٹ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. یہ چیزیں، یہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہاں شادی نہیں کر سکتے. دل چاہتا ہے، لڑکی بھی چاہتی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے. بہن ہے، عقل پہ آئیں گے تو کیا مذائقہ ہے؟ وہ میرے مزاج کو سمجھتی ہے، میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے پرس کرتی ہے، میرا بستر بچھاتی ہے. نکاح کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ عقل سے آپ اس کو توڑ نہیں سکیں گے. اگر کافروں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک حق. یہ انسانیت کس نے دی؟ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، یہ نظام کس نے دیا؟ کیا کھانے ہیں کیا نہیں کھانا، یہ کس نے بتایا؟ میرا دل چاہتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے. کافر کہتا ہے کتا بھی کھائیں، بلی بھی کھائیں، گیدڑ بھی کھائیں، سور بھی کھائیں، کیا مذائقہ ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ نہیں کھانا؟ کس نے بتایا کن دنوں میں اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، کن دنوں میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، جانا جائز نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ آپ کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ کس نے بتایا کہ آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں کہاں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا دیکھنا جائز ہے کیا دیکھنا جائز نہیں ہے؟ کس نے بتایا کیا پہننا جائز ہے کیا پہننا جائز نہیں ہے؟ میرے عزیزو یاد رکھو، یہ تو اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اسلام نے ہمیں اقدار دی، اسلام نے ہمیں شعور دیا، اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا قرینہ سلیقہ نظام دیا. اگر اسلام نہ ہوتا تو نہ جانے آج جو جانوروں کی زندگی ہے وہ ہماری زندگی ہوتی. اسلام سے ہٹ کر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام ہی وہ دولت ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اسلام دیا. اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا، قرآن دے دیا، احادیث دی، لیکن یہ قرآن اس کے اوپر کہیں دستخط تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ہے. کوئی سگنیچر ہے؟ دنیا میں کوئی تحریر ایسی نہیں ہے کہ بغیر دستخط کے قابل قبول ہو. آپ کہیں لیٹر بھیجتے ہیں، کہیں تحریر بھیجتی ہیں، کہیں سی وی بھیجتے ہیں، کہیں کچھ بھیجتے ہیں، اس میں آپ کی تحریر موجود ہوتی ہے، آپ کے دستخط موجود ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں اللہ کے دستخط نہیں ہیں. کس نے کہا قرآن ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے، آسمان سے اترا ہے؟ کس نے کہا؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احسان ہے ہم پر. یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے. اگر صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا. یہ ان کا ہم پر احسان ہے. پھر صحابہ کے بعد محدثین کا ہم پر احسان ہے. حدیث، قرآن آ گیا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو. اب نماز کیسے قائم کریں؟ کس کس وقت میں قائم کریں؟ کس طرح سے قائم کریں؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور جب نماز قائم کرنی ہے ہمارا لباس کیسا ہو، کتنا ہو، کیا ہو، یہ کون بتائے گا؟ قرآن نے تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو.
کن کن اوقات میں نماز قائم کرنی ہے، کیسے قائم کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یہاں رکھ لیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے امام صاحب کے پیچھے، آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ نیا طریقہ کہاں سے نکال دیا. وہ کہیں گے آپ کو یہ کہاں سے ملا، یہ کہاں سے ملا. اگر آپ یہ یوں پڑھ سکتے ہیں تو یوں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن میں تو نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں تو کچھ بھی نہیں. کس نے دیا یہ طریقہ آپ کو؟ یہ حدیث نے دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے 2 قرآن اتارے ہیں، ایک نقوش کی صورت میں، ایک محمد الرسول اللہ کی صورت میں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وہ بولتے ہیں جو آسمانوں سے اشارہ ہوتا ہے. نماز قرآن نے بتا دیا نماز پڑھنی ہے. اب کیسے پڑھنی ہے، کس وقت میں پڑھنی ہے، کس وقت نہیں پڑھنی، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، اتحیات کیسے کرنا ہے، اور اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ احادیث میں ہمیں ملے گا. اور احادیث ہمیں کس نے دی؟ احادیث ایسی پہنچ گئی نہیں میرے عزیزوں. احادیث ہم تک پہنچنے کے لیے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک، آج لوگ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے، کیا پتہ ہے جی یہ حدیثیں محفوظ بھی ہیں یہ نہیں. یاد رکھیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، باقی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا. قرآن کتاب ہے، حدیث اس کی تفسیر اور تشریح ہے. حدیث کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. حدیث محفوظ ہیں، اور کیسی محفوظ ہیں، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگوں نے محنت کی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام پہنچے. خادم سے کہا کہ جا کر کے کہو کہ جابر آئے ہیں. انہوں نے اندر سے کہا جابر بن عبداللہ؟ جی ہاں جابر بن عبداللہ. جلدی سے بھاگ کے نکلے، جوتا بھی نہیں پہنا، استقبال کیا، کہا آئیں بیٹھیں. کہا نہیں بیٹھنا نہیں، مجھے پتا چلا تھا کہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس ہے جو صرف آپ نے براہ راست حضور سے سنی ہے. آپ نے براہ راست وہ حضور سے سنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سن لوں. بیٹھیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ یہ میرا سفر صرف اور صرف حدیث کے لیے رہے. یہ سفر صرف اور صرف حدیث کے لیے رہے. اللہ اکبر، کیسی محنتیں کی. حدیث لی فوراً واپس. 4 محمد ہیں، محمد ابن نصر، محمد ابن ہارون، محمد ابن اسحاق، محمد ابن جریر طبری رحمہم اللہ. دور دراز علاقے سے سفر کر کے مصر پہنچے. جا کر کے نئے لوگ ہیں، نیا علاقہ ہے، نیا شہر ہے، جانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں. زاد راہ ختم ہو گیا، فاقے پہ فاقے شروع ہو گئے. اب کس سے کہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. مسجد میں رکے ہوئے ہیں، 1 دن کا فاقہ، 2 دن کا فاقہ، کئی دن فاقے میں گزر گئے. اب جب دیکھا کہ طبیعت زیادہ نڈھال ہو گئی، جان بچانا مشکل ہو رہی ہے، تو اب سوچا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. مشورہ کیا کیا کریں. کہا یہ کرتے ہیں کہ 4 میں سے ایک باہر نکلیں، بھیک مانگیں، بھیک مانگیں، اس سے کم از کم جان تو بچ جائے گی. پھر اس کے بعد دیکھیں. کہا کہ ٹھیک ہے. کون جائے؟ کہا کہ قرآن دازی کرتے. قرآن دازی کی. قرآن دازی میں نام محمد ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کا نکل آیا. یہ جائیں گے. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تھوڑی مہلت دے دو. کہا کہ بالکل.
وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ یہ ہاتھ آج تک آپ کے غیر کے سامنے نہیں اٹھے، یا اللہ پاک ہمارا سفر وہاں سے یہاں آنا اپنی ذات کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محنت سے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ اے رب کریم تو ہم پر احسان فرما، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا دے۔ ابھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا محمد ابن جریر طبری کون، محمد ابن اسحاق کون، محمد ابن ہارون کون، محمد ابن نصر کون؟ چاروں کے کان کھڑے ہو گئے، کہا کہ محمد ابن جریر طبری یہ ہیں، محمد ابن نصر یہ ہیں، محمد ابن اسحاق دعا مانگ رہے ہیں، اور محمد ابن ہارون یہ ہیں۔ کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، یہ چاروں کے لیے 500 درہم انہوں نے بھیجے ہیں، یہ آپ چاروں کے لیے ہے، اور کہا کہ جب یہ ختم ہو جائیں دوبارہ پھر ہم سے رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا درہم تو ہم بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ ہمارے یہاں ٹھہرنے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ہمارا نام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہم تو نووارد ہیں، اجنبی لوگ ہیں، آپ کو ہمارا نام کس نے بتا دیا؟ کہا کہ بادشاہ کو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا میرے مہمان فاقے اور بھوک سے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، تم اپنی مزے کی زندگی گزار رہے ہو۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے آپ چاروں کے نام بتائے ہیں اور جگہ بتائی ہے، اس لیے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ محنتیں کر کر کے یہ دین، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہیں۔ آج جو ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، امن سے بیٹھے ہیں، عافیت سے بیٹھے ہیں، اسلام سے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے علماء، محدثین، مفسرین کی محنتیں ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے الجمع بین الصحیحین لکھی ہے، ایک امام حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، یہ دوسرے ہیں، پوری رات احادیث لکھتے رہتے، پوری رات احادیث، کبھی گرمی اتنی ہوتی کہ گرمی سے تنگ آ کر پانی کے ٹب میں بیٹھ جاتے اور احادیث لکھتے رہتے، احادیث لکھتے رہتے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے جوڑا، علماء سے جوڑا، مساجد سے جوڑا، مدارس سے جوڑا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ آج اغیار کی، دشمنان دین کی، کافروں کی یہ چال ہے کہ ہمیں علماء سے دور کر دیا جائے، ہمیں مساجد سے دور کر دیا جائے، ہمیں مدارس سے دور کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، ان مساجد کی برکت سے، علماء کی برکت سے، مدارس کی برکت سے اللہ نے ہمارا ایمان اور ہمارا دین محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب تک ہم ان سے جڑے رہیں گے اللہ ہمارا ایمان اور ہمارا دین محفوظ فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دشمنان دین کی یہ سازش کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے ہمیں اپنے علماء سے، مساجد سے، مدارس سے توڑ دیا، ان سے ہمارا اعتماد ختم ہو گیا، تو پھر بتائیں کہ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اوپر محنت کی ہے، ایسی محنت فاقے کے ساتھ فاقے کر کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی طاری ہو جاتی تھی بھوک کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نہیں چھوڑا، آپ کا دامن پکڑ کے رکھا، دین اس طرح محنت سے آیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ نے رو کر کے دعا کی، رات میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی والدہ کو، کہا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے بیٹے کی نگاہ لوٹا دی۔ یقین نہیں آیا، جلدی سے اٹھی، بیٹے کو اٹھایا، دیکھا تو واقعتاً نگاہ صحیح ہو چکی تھی، نگاہ صحیح ہو چکی تھی۔ اور پھر اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایسا چنا، ایسا منتخب فرمایا، ابھی 12 سال یا 13 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، زیادہ عمر نہیں، اتنی عمر میں ایک محدث کی خدمت میں جایا کرتے، 15,000 احادیث ساتھیوں نے لکھ لی، حضرت نہیں لکھتے تھے، باقی ساتھی لکھتے تھے۔ ساتھیوں نے ان سے کہا کہ ہم لکھتے ہیں، آپ لکھتے نہیں۔ ایک دن کہنے لگے کہ اچھا تم جو لکھا ہوا ہے وہ لاؤ، وہ لائے۔ حضرت نے 15,000 احادیث جو لکھی نہیں تھی ایسے ہی ان کو سنا دی، ایسے ہی ان کو سنا دی۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا، دنیا جمع ہو گئی اور کچھ حاسدین بھی جمع ہو گئے۔ حاسدین تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، حاسدین جمع ہو گئے، پھیل گئے مجمع میں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، ایک کھڑا ہوا، 10 احادیث پڑھی اس نے، 10 احادیث پڑھی اور 7 راویوں کے نام بھی ذکر کیے کہ یہ حدیث فلاں راوی نے فلاں راوی نے فلاں راوی نے ہم تک بیان کی ہے، یعنی اس حدیث کو حضور سے فلاں صحابی نے سنا، آگے فلاں شخص نے سنا، آگے فلاں شخص نے سنا، آگے فلاں شخص نے سنا، مجھ تک یہ یوں پہنچی ہے۔ 10 پڑھی اس نے۔ جب 10 اس نے پڑھ لی تو اب حضرت امام بخاری سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے صحیح پڑھی، جو میں نے سنائی ہیں ٹھیک سنائی ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے لا عارف، میں نہیں جانتا، یعنی یہ جو تم نے حدیثیں پڑھی ہیں میں نہیں سمجھتا، یعنی میں نے یہ حدیثیں پہلے نہیں سنی اس طرح سے جس طرح سے تم پڑھ رہے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اب لوگوں کو کیا پتا کہ اندر چال کیا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی 10 پڑھی، حضرت نے فرمایا لا عارف۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی 10 پڑھی، حضرت نے فرمایا لا عارف۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے بھی پڑھی، حضرت نے فرمایا لا عارف۔ پانچواں کھڑا ہوا، اس نے پڑھی، حضرت نے فرمایا لا۔ اب جب 10 پڑھ لی، لوگوں نے کہا یہ لا عارف کے علاوہ کچھ جانتا بھی ہے؟ جو پڑھتا ہے یہ کہتا ہے لا عارف، جو پڑھتا ہے یہ جانتا بھی ہے کچھ؟ ایک لوگوں میں عجیب فضا قائم ہو گئی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے فرمایا کہ میاں آپ نے پہلے 10 حدیثیں یوں پڑھی تھی، جو اس نے غلط پڑھی تھی وہ غلط پڑھ کے سنائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو غلط پڑھی تھی حضرت نے وہ غلط پڑھ کے سنائی کہ آپ نے یوں پڑھی تھی، یہ یوں نہیں یوں ہے، پھر وہ صحیح پڑھ کر کے سنائی۔ پھر دوسری کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے فرمایا کہ آپ نے 10 غلط یوں پڑھی تھی، یہ یوں نہیں یوں ہے۔ تیسرے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، آپ نے 10 غلط یوں پڑھی تھی، گویا 100 احادیث ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ غلط پوری یاد ہو گئی، وہ غلط پوری یاد ہو گئی۔ وہ پہلے 100 احادیث جو غلط سنی تھی وہ ویسے سنائی، پھر کہا کہ صحیح یوں نہیں صحیح یوں ہے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگ عطا کیے۔ تو میرے عزیزو، یہ علم دین ہم پر محنتوں کے ساتھ آئے ہے، اور اس علم دین کا ہم پر احسان ہے، محدثین کا، مدارس کا، علماء کا ہم پر احسان ہے۔ اس دین کو انہوں نے تو محنت کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ اب میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کی حفاظت کرنا۔ دی وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دی وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی، ائمہ بنے مالی تو اس میں تازہ بہار آئی۔ میرے عزیزوں، یہ دین محنتوں سے آیا ہے، ہم تک پہنچ گیا، اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ نے اس دین کو قائم رکھنا ہے، ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے۔
ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ذریعے کے طور پر ہم قبول ہو جائیں۔ اللہ تو کسی کو بھی ذریعہ بنا لیں گے۔ قرآن آنکھوں والا نہیں پڑھے گا، اللہ نبینے کو حافظ بنا دیں گے۔ مرد نہیں پڑھے گا، اللہ عورت کو حافظ بنا دیں گے۔ شہری نہیں پڑھے گا، اللہ دیہاتی کو حافظ بنا دیں گے۔ پاؤں والا نہیں پڑھے گا، اللہ معذور کو حافظ بنا دیں گے۔ اللہ نے دین کو قائم رکھنا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے، لیکن اس دین کی حفاظت کا ذریعہ اگر اللہ نے ہمیں بنا دیا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو مقبول بنانا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ اگر کسی کو نوکر رکھ لے تو نوکر کا بادشاہ پر احسان نہیں ہوتا۔ اگر بادشاہ کسی کو نوکر رکھ لے تو نوکر کا بادشاہ پر احسان نہیں ہوتا کہ میرا بڑا احسان ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی نوکری کے لیے اسے رکھ لیا، ورنہ اس کے لیے تو لاکھوں انسان تھے۔ اللہ پاک دین کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اگر ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرمانے تو اس کا ہم پر احسان ہے، اور اگر ہم لاپرواہی برتیں تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی بھی مخلوق کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اور اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان تو میرے عزیزوں بہت اس امت کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، سیزن کا۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، مٹھائی والے 6 مہینے پہلے سے ہی سیزن کمانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، دکان والے 6 مہینے پہلے سے سیزن کمانے کی تیاری کر دیتے ہیں۔ تو گویا رمضان سیزن کا مہینہ ہے، اس سیزن کو کمانے کے لیے پہلے سے تیاری ہوگی تو سیزن کما سکیں گے، اور اگر پہلے سے تیاری نہیں ہوگی تو سیزن نہیں کما سکیں گے۔ اور پھر اگلی بات، رمضان میں حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے میرے عزیزو، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ہر پورے جسم کا گناہ سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ عزیزو ایک بات یاد رکھو، ایک آدمی گاڑی 140 کی سپیڈ سے لے کے آ رہا ہو، 140 کی سپیڈ سے لے کے آ رہا ہو، اسے کہا جائے، یکدم کہا جائے کہ بریک لگاؤ، ایسے میں گاڑی بھی تباہ ہوگی اور وہ بھی تباہ ہوگا۔ تو روکنے کے لیے پہلے سے بریک لگانی ہوگی۔ میرے عزیزو، رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی کما حقہ حلاوت پانے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ابھی سے شروع کریں، ابھی سے محنت کریں کہ ہم زبان کے گناہ سے بچیں، آنکھ کے گناہ سے بچیں، کان کے گناہ سے بچیں، ابھی سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ رمضان تک اللہ پاک ہمیں اس قابل کر دیں گے کہ رمضان کما حقہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹی پھوٹی باتیں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم جہاں جتنا جو بھی دین میں لگے ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، تو ہم کاروباری لوگ ہیں، کاروباری آدمی کبھی اپنے کاروبار پر انحصار نہیں کرتا، بس وہ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جتنا ہو گیا کافی ہے، اب مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا کاروبار 40 ملکوں میں ہے، 40 ملکوں میں، وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں میرا کاروبار پھیل جائے، پوری دنیا میں میرا کاروبار پھیل جائے۔ جیسے کاروباری آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ دنیا بھر میں میرا کاروبار پھیلے، میرا کام بڑھے، اسی طرح ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کل تک نیکی میں، تقوی میں، خدا خوفی میں، عبادت میں ہم کہاں تھے، آج ہمیں کتنا اور آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم جائزہ لیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور اگر ہم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔
جب دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے، اور دنیا سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، ناشکری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔